میں ہوں سید حفیظ اللہ گیلانی، تاریخ برصغیر ہند و پاک کی اگلی قسط لے کر۔ ہم نے پچھلی قسط میں جلال الدین خلجی کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج ہم آگے چلتے ہیں۔ 1296 عیسوی میں جب علاء الدین خلجی نے اپنے چچا اور سسر جلال الدین خلجی کو نہایت بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا تو اس نے دریا کو عبور کیا اور اپنے لشکر کو ساتھ لے کر جلال الدین کا لشکر جو دوسرے کنارے پر موجود تھا ان سے آ کر ملا، اور علاء الدین خلجی نے جو دولت دیوگری سے لے کر وہ آیا تھا اس کے منہ کھول دیا اپنے خزانے کے۔ امراء، وزراء اور سالاروں میں اتنی دولت تقسیم کی کہ وہ سب کے سب جلال الدین کا قتل بھول گئے اور وہ علاء الدین کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئے۔ دلی میں جب جلال الدین خلجی کی بیوی ملکہ جہاں کو اپنے شوہر کے قتل ہونے کا علم ہوا تو اس نے فوری طور پر اپنے چھوٹے بیٹے رکن الدین ابراہیم کو تخت پر بٹھایا اور بادشاہ بنا دیا، اور ایک قاصد اپنے بڑے بیٹے ارکلی خان کی طرف ملتان بھیجا تاکہ وہ ملتان سے دلی آئے اور مل کر علاء الدین کا مقابلہ کیا جائے۔ لیکن ارکلی خان کے ملتان سے کوچ کرنے سے پہلے ہی علاء الدین خلجی نے دلی پر حملہ کر دیا۔ رکن الدین ابراہیم، ملک احمد چپ اور ملکہ جہاں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن چونکہ جلال الدین خلجی کے پورے امراء، وزراء اور سالار بک چکے تھے، وہ بڑے بڑے دولت کے انبار انہوں نے حاصل کر لیے تھے علاء الدین خلجی سے، اس لیے ان لوگوں کو جو دلی میں اپنے بچاؤ کی جنگ لڑ رہے تھے ان کو شکست ہوئی۔ ملک احمد خان چپ، رکن الدین ابراہیم اور ملکہ جہاں دلی سے نکل کر فرار ہونے میں کامیاب ہوئے اور یہ لوگ ملتان پہنچ گئے۔ علاء الدین خلجی نے سلطان غیاث الدین بلبن کے محل پر قبضہ کر لیا، اور اس نے اپنا اگلا قدم جو اٹھایا وہ یہ تھا کہ جلال الدین خلجی کے جتنے حمایتی ہیں یا جو ملکہ جہاں ملتان کی طرف چلی گئی ہیں پہلے ان کا خاتمہ کیا جائے۔ لہذا اس نے اپنے بھائی علا خان کو ملتان کی طرف ایک لشکر دے کر روانہ کیا۔ اس نے ملتان میں ارکلی خان کو شکست دی۔ ارکلی خان اور ملک احمد چپ کی بے دردی سے آنکھیں نکال دی گئیں اور ملکہ جہان کو گرفتار کر کے جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد علاء الدین نے، جو کہ نہایت ظالم، فاسق، ضدی حکمران تھا، اس نے جلال الدین خلجی کے ان امراء کو اور وزراء کو بھی سخت سزائیں دینا شروع کر دیں جنہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ ان کے خاتمے کے بعد اس نے ان لوگوں کو بھی چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا جنہوں نے اگرچہ علاء الدین کا ساتھ تو دیا تھا لیکن بہت بڑی رقم لی تھی۔ اس نے کہا کہ انہوں نے جب جلال الدین خلجی کے ساتھ وفاداری نہیں کی اور پیسے لے کر بک گئے ہیں تو آگے یہ کبھی کسی وقت بھی میرے ساتھ بھی بے وفائی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ان کو خرید سکتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ان لوگوں کو بھی ختم کر دیا جو علاء الدین خلجی کے ساتھ مل گئے تھے۔ ابھی یہ اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے منصوبے بنا ہی رہا تھا اور اس قتل و غارت سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ اس پر سب سے بڑا عذاب منگولوں کے حملے وہ شروع ہو گئے۔ 1296-97 سے لے کر 1308 تک علاء الدین خلجی کے زمانے میں منگولوں نے ہندوستان پر تقریباً 12 سے زیادہ حملے کیے۔
1297-98 میں جب یہ سرحدیں عبور کر کے ہندوستان میں داخل ہوئے تو ظفر خان جو کہ علاء الدین خلجی کی جانب سے شمال مغربی سرحدی صوبے کی سرحدوں پر اپنی فوج لے کر صرف منگولوں کے حملے کے لیے ہی تعینات تھا، اس نے سخت مقابلہ کیا اور منگولوں کو شکست دی۔ منگولوں کے بارے میں علاء الدین خلجی کی پالیسی بھی بالکل وہی تھی جو سلطان غیاث الدین بلبن کی تھی۔ اس نے بھی وہی 3 سرحدیں مقرر کر رکھی تھیں کہ اگر ایک چوکی سے ایک سرحد سے نکل کر منگول دوسری سرحد میں ہیں پھر تیسری میں ہیں تو دلی تک پہنچتے پہنچتے ان کا زور ختم کر دیا جائے۔ اس نے بھی راستے میں آنے والے تمام قلعے اور چھاونیاں نہایت مضبوطی سے تیار کیں، ان میں اسلحہ، خوراک اور سپاہی وافر مقدار میں تعینات کیے۔ لیکن 1299 عیسوی میں منگول ان تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے دلی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے دلی کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ اتنا سخت تھا اور علاء الدین خلجی اور اس کے عمراء اتنے پریشان ہو گئے کہ جب علاء الدین نے اپنے عمراء اور سالاروں سے مشورہ کیا تو ان سب نے کہا کہ ہتھیار ڈال دیے جائیں اور منگولوں سے صلح کر لی جائے، لیکن علاء الدین خلجی یہ بات ماننے کو تیار نہ ہوا اور اس نے لڑائی کو ترجیح دی۔ چنانچہ یہ اپنا لشکر لے کر نکلا۔ ہراول دستے کی قیادت اس کا سالار ظفر خان کر رہا تھا۔ یہ منگولوں کو دھکیلتے ہوئے دور تک لے گئے۔ جب منگولوں کو شکست ہوئی اور وہ بھاگنے لگے تو ظفر خان نے دور تک ان کا پیچھا کیا۔ بالآخر وہ منگولوں کے نرغے میں پھنس گیا اور وہیں جنگ کے دوران ہی قتل ہو گیا۔ لیکن منگولوں کو شکست ہوئی اور وہ ہندوستان سے بھاگ نکلے۔ سلطان جلال الدین خلجی نے جن منگولوں کو اس کے زمانے میں جب وہ حملہ کیا تھا اور مسلمان ہو گئے تھے، جلال الدین خلجی نے ان کو امان دے دی تھی اور ان کو ہندوستان میں رہنے کی آزادی تھی۔ اب علاء الدین خلجی نے تمام منگولوں کو نہ صرف قتل کیا بلکہ وہ مسلمان منگول بھی جو جلال الدین خلجی کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے، ان سب کو بھی اس نے چن چن کر ختم کر دیا۔ اس دہشت سے منگولوں پر بہت اثر ہوا اور 1308 میں جو ان کا ایک آخری حملہ تھا جو انہوں نے اقبال مند کی قیادت میں ہندوستان پر کیا، وہ دریائے سندھ عبور کرنے میں تو کامیاب ہو گئے لیکن جو ہی آگے بڑھے تو ان کی طاقت کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ ہمارے علاقہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ہندیروں کے مقبرے بنے ہوئے ہیں، یہ اسی زمانے کی یاد دلاتے ہیں جب اقبال مند نے دریائے سندھ کو یہاں سے عبور کیا تھا اور یہاں ایک لڑائی لڑی گئی تھی۔ منگولوں کے ان حملوں کو پسپا کرنے کے بعد اور نہایت بے دردی سے منگولوں کا قتل کرنے کے بعد منگولوں کے حملوں سے علاء الدین خلجی کو نجات مل گئی اور 1308 عیسوی کے بعد منگول اس کے زمانے میں پھر ہندوستان پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ علاء الدین خلجی کے ابتدائی 3 سال جو تھے جس میں اس نے بہت سی فتوحات حاصل کی تھیں، بہت سی دولت اس کے ہاتھ لگی تھی، جیسا کہ دیوگری سے وہ کمال آیا یا اور بہت سے اس نے جو علاقے فتح کیے، وہاں سے جو مال غنیمت اس نے اکٹھا کیا۔ ان 3 سالوں میں اس کے بیٹے پیدا ہوئے اور اس نے جو بھی جنگ لڑی وہ اس میں کامیابی حاصل ہوئی۔ ان باتوں سے علاء الدین خلجی کے دماغ میں طرح طرح کے منصوبے آنے لگے۔ ان میں سے ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ کیوں نہ میں اپنا ایک نیا مذہب اختیار کروں اور لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ میرے مذہب پر اس نئے مذہب کو قبول کریں۔ جب اس نے یہ خیال اپنے وزراء کے سامنے پیش کیا تو سب سے پہلے علاء الملک نے
اس کی مخالفت کی اور اس نے سلطان کو سمجھایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ایک نیا مذہب بنا کر اسے کس طرح ملک میں لاگو کر سکتے ہیں؟ تو علاء الدین نے کہا کہ جس طرح پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک نیا مذہب بنایا، ایک اپنی آئین کی کتاب بنائی، اور اس کے علاوہ اس کے 4 جو خلفاء تھے جنہوں نے اس کی خاطر پوری دنیا کو فتح کیا اور اس دین کو پھیلایا، تو میرے پاس دولت بھی ہے، تلوار کی طاقت بھی ہے، اور میرے پاس بھی 4 ساتھی ہیں، الغ خان ہے، نصرت خان ہے، ظفر خان ہے اور البتگین خان ہے۔ تو یہ 4 جو ہیں یہ میرے دین کو بھی اسی طرح پھیلائیں گے اور لوگوں سے بزور اس دین کو پھیلایا جائے گا۔ لیکن ملک علاء الملک نے اس کو کہا کہ دین یا مذہب خدا کی طرف سے ہوتا ہے، انبیاء خدا کی طرف سے آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ منگولوں نے کتنے مسلمانوں کو قتل عام کیا، کتنے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا، ظلم و تشدد کیا، لیکن کسی ایک مسلمان نے بھی اپنا مذہب چھوڑ کر منگولوں کا مذہب اختیار نہیں کیا، جبکہ کتنے منگول ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے آپ یہ مذہب اختیار نہ کریں، یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ پہلے تو علاء الدین کا خیال تھا کہ یہ لازمی ہے، یہ اس پر عمل درآمد کیا جائے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بہت سے عمراء اور وزراء اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو بغاوت کے خطرے سے اس نے یہ نئے مذہب کا ڈنڈورا پیٹنا بند کر دیا۔ اب اس کے سامنے ایک اور خیال تھا، اور وہ یہ تھا کہ کیوں نہ سکندر اعظم کی طرح پوری دنیا کو فتح کیا جائے۔ چنانچہ یہ خیال آتے ہی اور منگولوں کے حملوں سے جان چھوٹنے کے بعد اس نے پورے ہندوستان کی طرف اپنی فوجی دائرہ کو وسیع کر دیا۔ جنوبی ہند کی طرف بھی اس کی فوجیں گئیں، وہاں بھی فتوحات ہوئیں، اور اس نے رنتھمبور کا بھی 1302 عیسوی میں محاصرہ کر لیا۔ رنتھمبور کے راجہ حمیر دیو، اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے سلطان علاء الدین خلجی کے باغیوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ کافی عرصہ محاصرہ رہا، یہاں تک کہ اس کی طرف سے علاء الدین خلجی کی طرف سے جو اس فوج کی قیادت کر رہے تھے وہ الغ خان اور نصرت خان تھے۔ قلعہ والوں کی سنگ باری اور تیر اندازی سے نصرت خان وہیں پر جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کو قتل کر دیا گیا، تو اب علاء الدین خلجی خود آیا اور اس نے قلعے کا محاصرہ سخت کر دیا۔ حمیر دیو نے جب یہ دیکھا کہ اب کوئی صورت بچنے کی نہیں ہے، تو انہوں نے جس طرح پہلے ہندوؤں اور راجپوتوں میں ایک جوہر کی رسم نہایت مشہور ہے، انہوں نے رسم جوہر وہ اس پر عمل کیا۔ تمام رانیوں نے اور قلعے میں موجود خواتین نے آگ کا جلاؤ روشن کیا اور اس میں وہ کود گئیں۔ راجہ حمیر دیو نے اپنی تلوار سے ہی اپنی گردن اڑا دی اور کہا کہ میں ان کے ہاتھ نہیں لگنا چاہتا۔ رنتھمبور کی فتح کے بعد علاء الدین خلجی 1303 عیسوی میں چتوڑ کے مقام پر پہنچا اور اس نے چتوڑ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ چتوڑ کے قلعے کا راجہ رانا رتن سنگھ، اس کی بیوی پدمنی وتی نہایت خوبصورت رانی تھی، جس کے حسن کے قصے سن کر علاء الدین خلجی نے چتوڑ کا محاصرہ کر لیا۔ جب یہ محاصرہ طول پکڑتا چلا گیا تو ایک دن اس نے اس شرط پر محاصرہ اٹھانے کی پیشکش کی کہ اگر رانی پدمنی کو شیشے کے عکس میں مجھے دیکھنے کی اجازت دے دی جائے اور میں اس کو ایک نظر دیکھ لوں تو میں محاصرہ اٹھا کر واپس چلا جاؤں گا۔ چونکہ
وہ راجپوت راجے بھی جو اس قلعے میں محصور تھے اور طویل عرصہ سے ان کا محاصرہ کیا گیا تھا، وہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ اس دعوت کے دوران کہا جاتا ہے کہ بہت سے عمرا نے رانا رتن سنگھ کو یہ مشورہ دیا کہ علاء الدین خلجی چند سپاہیوں کے ساتھ محفل میں آیا ہوا ہے، اس کو یہیں اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ لیکن رانا رتن سنگھ نے اس کی مخالفت کی اور اس نے کہا کہ راجپوتوں کو یہ بات شیوا نہیں دیتی کہ ایک مہمان کو گھر پر بلا کر اس کا قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ انتظام کیا گیا اور علاء الدین خلجی نے رانی پدمنی وتی کو آئینے کے عکس میں دیکھا۔ عکس میں دیکھنے کے بعد یہ اور زیادہ فریفتہ ہو گیا اور اب اس نے رانی پدمنی کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ جب محاصرہ اور سخت ہوا اور اس نے ایک حملہ کر کے رانا رتن سنگھ کو گرفتار کر لیا تو پدمنی وتی کی طرف اس نے پیغام بھیجا کہ اگر اپنے شوہر کو چھڑانا چاہتی ہو تو اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ تم میرے حرم میں داخل ہو جاؤ۔ رانی پدمنی جو کہ نہایت ذہین عورت بھی تھی، اس نے سلطان علاء الدین خلجی کی بات مان لی اور اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی 700 سہیلیوں کے ساتھ سلطان کے کیمپ میں آنا چاہتی ہوں۔ سلطان علاء الدین خلجی بہت خوش ہوا اور اس نے اجازت دے دی۔ قلعے سے 700 پالکیوں میں بیٹھ کر رانی پدمنی علاء الدین کے کیمپ میں جب پہنچی تو 700 پالکیوں میں اس کی سہیلیاں نہیں تھیں، بلکہ بہادر راجپوت تھے جو تلواریں لے کر لشکر پر ٹوٹ پڑے اور یہ اپنے شوہر رانا رتن سنگھ کو علاء الدین کے قبضے سے چھڑا کر واپس قلعے میں لے آئی۔ لیکن اس کی یہ کامیابی وقتی طور پر ہی مفید ثابت ہوئی۔ علاء الدین خلجی نے ایک بھرپور حملہ کیا اور جب رانا رتن سنگھ نے دیکھا کہ اب اس سے کوئی چھٹکارے کی صورت نہیں ہے تو یہاں بھی وہی جوہر کی رسم اس پر عمل کیا گیا، وہی رسم ادا کی گئی۔ تمام رانیوں نے، تمام خواتین نے جو قلعے کے اندر موجود تھیں، اپنے آپ کو آگ کے سپرد کیا۔ رانی پدمنی وتی بھی آگ میں کود گئی اور رانا رتن سنگھ اپنے تمام فوجیوں کے ساتھ دشمن کے مقابلے کے لیے باہر نکلا۔ ان کو شکست ہوئی اور قلعے پر علاء الدین خلجی کا قبضہ ہو گیا۔ چتوڑ پر اس نے اپنے بیٹے خضر خان کو حاکم مقرر کیا اور خود یہ دلی واپس روانہ ہوا۔ اسی رعایت سے چتوڑ کو خضر آباد بھی کہا جاتا ہے۔ رانی پدمنی وتی کی کہانی کو کچھ مورخین نے محض افسانہ قرار دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ قدیم مورخین نے اس کا کہیں ذکر نہیں کیا، اس لیے یہ ایک محض افسانہ ہے جو علاء الدین خلجی کو بدنام کرنے کے لیے گھڑا گیا ہے۔ لیکن بہت سے مورخین نے اس واقعے کی تصدیق بھی کی ہے اور وہ اس واقعے کو سچ بھی مانتے ہیں۔ علاء الدین خلجی کے زمانے میں ایک شخص جس نے بہت شہرت اور بہت کامیابیاں حاصل کی، اس کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کا نام ملک کافور تھا۔ ملک کافور ایک مخنث غلام تھا جس کو 1297 عیسوی میں نصرت خان نے 1000 دینار کے عوض خریدا تھا، اس لیے اس کو 1000 دیناری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب سلطان ناصر الدین محمود نے ہندوستان پر حملہ کیا اور بہت سے غلام اس کے ہاتھ لگے تو اس نے ایک غلام 5 دینار میں فروخت کیا تھا۔ تو کہاں 5 دینار اور کہاں 1000 دینار، اگر آج کے حساب سے اس کی قیمت لگائی جائے تو یہ کروڑوں روپے میں بنتی ہے۔ کروڑوں روپے میں اس ملک کافور کو 1297 عیسوی میں نصرت خان نے خریدا اور اس کو سلطان علاء الدین خلجی کے حوالے کیا، کیونکہ وہ ایسے خوبصورت مخنث کے ساتھ دلچسپی رکھتا تھا۔ جب یہ اس کے پاس آیا
اور اس کی صحبت میں رہنے لگا تو اس میں بہت سے جوہر ایسے کھلنے لگے کہ سلطان علاء الدین کو معلوم ہوا یہ ایک بہادر سپاہی بن سکتا ہے، اور اس نے کئی مقامات پر کئی محاذ جنگ میں جب اس کو کسی لشکر کی حصے کی سالاری بخشی تو اس نے نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی۔ چنانچہ رنتھمبور اور چتور کی فتح کے بعد جب جنوبی ہند کو فتح کرنے کے لیے فوجیں روانہ کی گئیں تو ان کا سالار بھی یہی ملک کافور تھا۔ ملک کافور نے جنوبی ہند میں بہت سی فتوحات حاصل کی۔ دیوگری، تلنگانہ، ورنگل اور دوسرے کئی علاقے اس نے نہ صرف فتح کیے بلکہ وہاں سے بہت سا مال و دولت لے کر یہ واپس آیا۔ اب اس کا غرور اور اس کی دولت اور اس کو جو اثر و رسوخ تھا وہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ ترک امراء بھی اسے خوفزدہ ہونے لگے۔ یہ جب دلی واپس آیا تو سلطان علاء الدین خلجی اس کے ہاتھوں میں محض کٹ پتلی بن کر رہ گیا۔ یہ جو بھی کام کر گزرتا سلطان اس کی حمایت کرتا۔ اس نے سلطان کے بڑے بیٹے خضر خان اور اس کی ملکہ کو گرفتار کر کے جیل خانے میں ڈال دیا، لیکن اس پر بھی سلطان نے اس کو کچھ نہ کہا اور کہا کہ تم نے ٹھیک کیا ہے۔ یہ ہر کام اپنی مرضی سے کر گزرتا، لیکن سلطان علاء الدین محض کٹ پتلی کی طرح اس کے ہر فیصلے پر ہاں میں ہاں ملا دیتا اور ترک امراء کو بھی اس کے آگے بولنے کی جرأت نہ ہوتی۔ چنانچہ جب اس کی طاقت اور اس کی دولت بہت بڑھ گئی تو اب یہ بادشاہ بننے کے خواب دیکھنے لگا۔ اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ سلطان علاء الدین خلجی کے روپ میں خود موجود تھی، اس لیے 1316 عیسوی میں اس نے علاء الدین خلجی کو زہر پلا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹا دیا، اور اس نے علاء الدین خلجی کے چھوٹے بیٹے شہاب الدین عمر کو تخت پر بٹھا دیا، کیونکہ یہ اس کے بڑے بیٹے خضر خان کو جیل میں ڈال چکا تھا۔ اب یہ خود مدار المحام کا لقب اختیار کر کے اس کے ساتھ ملک چلانے لگا، کیونکہ شہاب الدین عمر کو جب تخت پر بٹھایا گیا اس کی عمر اس وقت محض 6 سال کی تھی۔ کیا ملک کافور اپنے ارادوں میں کامیاب ہو سکا؟ کیا وہ ہندوستان کا بادشاہ بن سکا؟ یہ جاننے کے لیے آپ ہماری اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔